اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ہمارے دوست ہیں جی، وہ مطلب کہ اگرچہ میں اس پہ بلیو نہیں کرتا، میں پہلے یہ کہہ دوں، یہ جو اسٹرالوجی ہوتی ہے، یہ جو علم الاعداد ہے جس میں آپ مستقبل بینی کرتے ہیں، میں اس کے میں بلیور نہیں ہوں۔ میں اسی طرح ایمان رکھتا ہوں جس طرح کہ قرآن کہتا ہے کہ یہ سارے جو ہیں یہ ٹیوے ہیں، چونکہ یہ ایک علم کا درجہ پا گیا ہوا ہے۔ دنیا کے بہت سارے ممالک ہیں جہاں پہ اس میں پی ایچ ڈی ہوتی ہے علم الاعداد کے حوالے سے، اور اسٹیٹ جس نے پڑھا ہو اس کو آگے اس کے اندر اس کی پی ایچ ڈی کے اندر لے جایا جاتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ عرض کر دوں، میں پہلے ڈسکلیمر جاری کر دوں۔ تو میرے ایک دوست ہیں، ان سے میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ 2 جون کے بعد جو ہے وہ حافظ صاحب بہت سٹرونگ ہو جائیں گے۔ میں نے آ کے پھر حافظ صاحب والے کے ہمسائے میں ادھر ادھر کال کر کے میں کہا 2 جون کو کچھ ٹرانسفر ہی ہو رہی ہیں، کچھ لوگ ریٹائر ہو کے گھر جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہاں ہو تو رہا ہے، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میں نے کہا بس میں ایسے ہی پوچھ رہا ہوں۔ تو وہ ہو گیا جی۔ اور جب اب آپ دیکھ لیں، فیض حمید جن کا طوطی بولتا تھا، جادو سر چڑھ کے بولتا تھا، میڈیا کے ہر خطے کے اندر، میڈیا کے ہر ادارے کے اندر انہوں نے اپنے پالتو پاؤں چاٹنے والے بھرتی کیے ہوئے تھے، ڈان سے لے کے اور جیو تک، ٹھیک ہے، اور کس طرح آگ لگی ہوئی ہے ان قطوروں کو اور بھونکی جا رہے ہیں۔ بھئی فیض کو پکڑا ہے انہوں نے، آپ کو میرے اوپر کیا اعتراض ہے؟ میں تو خبر دے رہا ہوں اور ساتھ میں ہلکا ہلکا چیزا بھی لگا رہا ہوں، ہلکا ہلکا ہے نا، ہاں، اور اس سے لوگوں کے لیے خوشی کا سامان مہیا کر رہا ہوں، دل خوش کر رہا ہوں۔ جو لوگ فیض کی اس بے بسی کو انجوائے کرنا چاہ رہے ہیں، میں ان کو موقع فراہم کر رہا ہوں کہ وہ انجوائے کر لیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کی بنیاد کے اوپر خاکسار کے خلاف گالم گلوچ ہو رہی ہے۔ 2 جون جس دن گزرا نا، اس دن رات کو جناب ہمیں لئی قریشی جیسے جو مطلب کہ کیا کہنا چاہیے بزرج مہر جو ہیں، ٹھیک ہے، اور انہوں نے خاکسار کی زندگی جیرن کر دی۔ لو 2 جون گزر گیا کچھ بھی نہیں ہوا، 2 جون گزر گیا کچھ بھی نہیں ہوا، دادا 2 جون گزر گیا کچھ نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ میں نے کہا یار صبر تو کرو، 2 جون کو 4 چھوڑا جاتا ہے اور 4 ہینڈنگ اوور ٹیکنگ اوور 22 جون تک مکمل ہوگی، 25 جون تک مکمل ہوگی۔ اس کے بعد پھر جب نئے صاحب آ کے اپنی پالیسیز جاری کریں گے پھر کچھ اثر آئے گا، لیکن نہیں سر، ہر دوسری ٹویٹ کے نیچے 2 جون گزر گیا تسی کیا سی ہے میں چولا مارتے رہتے ہو، ٹھیک ہے۔ اب جناب اپنا پکڑے گئے ہیں، اور بھائی جان کلے نہیں پکڑے گئے، 52 ہور لوگوں کا بھی بیڑا گرک کیتا ہے ساتھ کے اندر، ٹھیک ہے۔ ایک تو 52 اور لوگ پکڑے جانے کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ایک نحوست ہے پاکستان کے اندر، اس کا نام جس کے نام کے ساتھ جڑتا ہے اس کا بیڑا گرک ہو جاتا ہے۔ جیسے موصوف نے مجیب الرحمان کے ساتھ اپنا نام جوڑا تو مجیب الرحمان کی لیگیسی ہی اڑ گئی بنگلہ دیش میں سے۔ موصوف سری لنکا گئے اور سری لنکا سے مہنگائی کم کرنے کا طریقہ پوچھ کے آئے اور بتایا، میرے پاس نہیں ہو، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ بنگلہ دیش میں کس طرح انہوں نے مہنگائی کم کی، بنگلہ دیش ڈیفالٹ کر گیا تھا، پیڑے غرق ہو گیا۔ موصوف اتنی بڑی نحوست ہے جس کو آپ ہندی زبان پنوتی کا لفظ استعمال کرتے ہیں، مجھے دکھ ہوتا ہے میں اپنی زبان کا لفظ استعمال کروں، میری زبان نے کتنا خوبصورت لفظ دیا ہے، نحوست، جامع اور کمپریہنسو لفظ، ٹھیک ہے نا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حافظ صاحب جو ہیں وہ ڈٹ گئے اور he has put his foot down۔ تو خیر موصوف جو ہے 52 اور لوگ پکڑے گئے جی ان کے ساتھ، اور ان کے اندر ریٹائر بھی ہیں اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ حاضر سروس بھی ہے۔ میں ایسے ہی کان لپیٹ کے گزر گیا، حاضر سروس نال ساڈا کی واسطہ نہیں پایا، اسی نہ ہی نہیں لیندے، اسی گل ہی نہیں کر، ٹھیک ہے، ایس موضوع تے بولنا ہی نہیں، ہاں ریٹائر لوگوں کی گل کر لینے۔ تو وہ یاسین ہو گیا یا ادھر ادھر کے لوگ ہو گئے، یہ سارے سوشل میڈیا کے اوپر بڑے ننگے ہو کے ناچ رہے تھے۔ یہ بیسیکلی تو وہ جو ہے نا میجر راجہ بنے ہوئے تھے، عادل راجہ بنے ہوئے تھے، دھڑلے سے کہتے تھے ہمیں کون ہاتھ لگا سکتا ہے۔ بڑی چلاکی، مکاری اور عیاری کے ساتھ فیض حمید نے اپنا ایک سیٹ اپ کھڑا کیا تھا، اور اس سیٹ اپ کے لیے ریسورسز کا اہتمام کیا تھا۔ میں اگلے ولاگ کے اندر بتا چکا ہوں کہ اس کو وہاں سے پیسے آئیں گے، اس کو وہاں سے پیسے آئیں گے، اس کو وہاں سے آئیں گے، اور وہ سیٹ اپ اپنے طور، اور یہ آئی ایس آئی کے سیٹ اپ میں سے جو 5th جنریشن ہائیبریڈ وار کی پوری ورکنگ ہوئی تھی، یا پورا جو سیٹ اپ بنا ہوا تھا وہ بھی نکال کے لے گیا تھا، مطلب پی ٹی آئی کے ذریعے استعمال کر رہا تھا لیکن استعمال یہی کر رہا تھا۔ اب دیکھیے نا، اس سیٹ اپ سے کسی کو شکوہ ہوگا تو اس نے تبرہ شروع کر دیا نا۔ وجاہت اس خان نے
گالیاں نکالی ہیں نا فیض حمید کو، اب کیا ہوا ہوگا زیادہ سے زیادہ؟ وجاہت احسن خان کی پیمنٹ روک کی ہوگی اس نے، یا اس کے سیٹ اپ نے روک لی ہوگی، ٹھیک ہے نا، موصوف بھی تو اسی کھاتے میں ہی تھے نا. تو وجاہت احسن خان صاحب کو آج کل فیض صاحب بہت برے لگے جب وہ گرفتار ہو گئے، اور اتنا کا کام ہوا ہوگا. فیض ان کا مائی باپ تھا، ان کا رازق تھا، ان کا رب تھا، ان کو رزق دیتا تھا، ٹھیک ہے. اس نے ارینجمنٹ کر کے دی ہوئی تھی کہ فلانے کے اتنے کروڑ روپے آئیں گے مہینے کے اور اس سورسز سے آئیں گے، ٹھیک ہے. اور میرا مطلب ہے کہ یہ سارا سسٹم آرکسٹریٹ کر رہے تھے نا موصوف. انہوں نے بھی کیا کرنا تھا اور قوتیں تھیں. اس وقت بھی سب سے بڑا مسئلہ جو ہے، چلیں آپ کو سب سے بڑا مسئلہ بتا دیتے. سب سے بڑا مسئلہ جو ہے کہ یہ جو سسٹم تھا یہ بنا کیسے. یہ 5th جنریشن ہائیبرڈ وار کا جب ڈول ڈالا گیا تو پاکستان کی مقتدرہ نے اس کو کہا کہ ہمیں تو یہ کام نہیں آتا، تو یہ کام سیکھنے کے لیے ہم بھجواتے ہیں لوگوں کو جہاں پہ یہ کام ٹاپ آف دا لائن ہو رہا ہے. تو ٹاپ آف دا لائن ہو رہا تھا 2 جگہوں کے اوپر، ایک ہے رشیا اور دوسرا ہے ترکی. اور دونوں جگہ کے اوپر 1250 بندے جو تھے سلیکٹ کر کے پی ٹی آئی کی صفوں کے اندر سے بھجوائے گئے. یہ جو 2500 بندہ تھا، یہ بچہ تھا، یہ وہاں سے ٹریننگ لے کے آیا بیانیہ کس طرح بنانا ہے، اور یہ جو سوشل میڈیا کی ایپس ہیں ان کے اوپر ڈیٹے سے کیسے کھیلتا ہے. عمران احمد خان نیازی کے 3 سال 7 ماہ 21 دن کے اندر 2 دفعہ بیٹھا سسٹم. اور جن لوگوں نے وہ سسٹم لگایا تھا، نادرا کا نیشنل ڈیٹا بیس رجسٹریشن اتھارٹی کا سسٹم 2 دفعہ کولیپس کیا تھا. اور جنہوں نے یہ سسٹم لگایا تھا انہوں نے سر پٹ لیا کہ سیکیورٹی کی 7 لیئرز ہیں، یہ سسٹم نہیں بیٹھ سکتا، لیکن وہ بیٹھا تھا. ہمارے ایک لسنر ہیں کینیڈا میں ہوتے ہیں، ڈیٹے کے گرو ہیں، ڈیٹا کے شعبے کے. انہوں نے کہا تھا دادا انہوں نے ڈیٹا چوری کیا ہے، اور یہاں پہ جو کمپنی ہے راک اس کے نام کے ساتھ آتا ہے، اس کی کینیڈا کے اندر خبر بھی نشر ہوئی ہے کہ انہیں پاکستان حکومت کی طرف سے ہائر کیا گیا ہے. انہوں نے کہا انہوں نے ڈیٹا چوری کر کے رخصت کیا ہے، یہ بہت لمبے ٹائم کی پلاننگ کر رہے ہیں، یہ اس ڈیٹے کے تحت کھیلیں گے اور لوگوں کی ذہن سازی کریں گے، لوگوں کو زومبیز بنا دیں گے. تو اب آپ کو کوئی زومبی ملے تو آپ نے غصے میں نہیں آنا، جیسے میں آیا نا، تسی نہیں غصے میں آنا، کیونکہ اس بیچارے کے ساتھ جو ہو چکی ہوئی ہے نا، اس کا ذہن معاف کر دیا گیا ہے، اس سے اس کی آزادی چھن گئی ہوئی ہے. اس لیے یہ آزادی کی بات کرتے ہیں نا، ٹھیک ہے نا، یہ آزادی کی اس لیے بات کرتے ہیں کہ ان کے ذہنوں سے سب کچھ ان کا ڈیٹا نکال لیا گیا ہوا ہے، اور اس کے اندر ایک مصنوعی طریقے سے تیار کردے بیانیے کا ڈیٹا چلا دیا گیا ہے. میں آپ کو بتاؤں بہت بڑے عالم دین پاکستان کے نہیں برے صغیر کے عالم دین جن کی آج بھی ویڈیوز جو ہے وہ میڈیا کے اوپر چلتی، ان کی اولاد کو میں نے بندروں کی طرح کر کے دیکھا عمران احمد خان نیازی کے اوپر. میں نے ان کا کچھ شرم کیجئے، وہ ایک زانی، وہ ثابت شدہ شرابی، ٹھیک ہے، اور جس کے شر سے بنی گالہ کے اندر جانے والی کوئی 12 سال کی بچیاں بھی محفوظ نہیں تھی. یار آپ اس کے لیے جذباتی ہو رہے، نتیجہ کیا نکلیا؟ میں ایک بار ٹکڑ شکر کھلا دیں ہوں سن گھر بلا کے وہ بند ہو گیا سلسلہ. میں نے یہ کہنے کی گستاخی کی تھی، مگر ان کا ذہن ہی معاف کر دیا گیا، نہ انہیں دین یاد رہا. اتنے بڑے عالم دین کی اولاد ہیں یار، کچھ تھوڑا بہت تو کوئی ٹریسز آ ہی جاتے ہیں جینز کے اندر. نہ انہیں دین یاد تھا، نہ اسلام یاد تھا، نہ نظریہ پاکستان یاد ہے. انہیں صرف عمران احمد خان نیازی یاد ہے، اس کی ٹیونز کے اوپر ناچنا یاد ہے. میں نے کہا یار آپ اتنے بڑے آدمی کے صاحبزادے، آپ اس کے ساتھ والی عمران احمد خان نیازی کی ساتھ والی کرسی پہ بیٹھ کیسے جاتے ہو؟ مطلب کوئی بندہ یہی دھیان کر لیتا ہے کہ یار میرے بزرگوں کا اتنا نام ہے، ٹھیک ہے، نام ہے کسی کا نہیں لیا گیا، سمجھ تسی گئے ہو، ٹھیک ہے نا. ہاں تو خیر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کو ذہنی طور پہ مسخر کیا گیا. جس طرح بچپن کے اندر 3ری کی اردو کی کتاب کے اندر سویا ہوا محل ہم نے کہانی پڑھی تھی نا، ہاں یہ سویا ہوا محل کے لوگ ہیں، یہ سوئے ہوئے. کوئی شہزادہ آئے گا، وہ شہزادی کو ہاتھ لگائے گا تو پورے محل میں سے جو نیند کا اثر ہے وہ ختم ہو جائے گا اور لوگ زندہ ہو جائیں گے، جاگ پڑیں گے، ہوش میں آ جائیں گے. فی الحال یہ سوئے ہوئے ہیں، تو ان کو سونے لیا جائے، یہ قابل رحم مخلوق ہے.
بھونکتے ہیں، بے تکان بھونکتے ہیں، گالیاں بکتے ہیں، مینوں ہی پی رہی نے تانوں ہی پی رہی ہون گیاں یقیناً جب بھی آپ سوشل میڈیا ایپ پہ جاتے ہیں. اس کو سائڈ میں کر، اے موضوع اتنے ہی رہ رہی ہے، بڑا لمبا چلا جائے. اینی ہاؤ وہ جناب 53 بندے بھی پھڑکوا گیا جی، اور نال آپ بھی اندر ہے. اور آپ جو ہیں وہ مطلب کہ ہمیں بتایا گیا کہ جناب جب لیفٹیننٹ جنرل کو پکڑا جاتا ہے تو اس کو میس کے اس کمرے میں رکھا جاتا ہے جو اس کو پروٹوکول کے تحت ملتا ہے. پوائن کوئی نہیں تو دیتا اگلے، اور ایسی جگہ سے تننا ہے جہاں سے چیخوں کی آوازیں بھی باہر نہیں آتی. اور جس جگہ کے اوپر ان کو تنا گیا ہے، ہمیں یاد ہے کہ ہمارے ایک جاننے والے کے کچھ عزیز جو تھے، وہ فیملی کے کچھ لوگ ہیں، وہ بھی ہیں نا، وردی والے بھی ہیں نا، تو ان کے کوئی عزیز تھے تو ان کو پکڑ لیا انہوں نے، اور وہ ان کے ذریعے ان سے رابطہ کیا گیا. تو جب ان کو ملاقات کے لیے بلایا گیا، پائن جڑا پکڑیا ہوا سی نا، اس کی دروازے تک چیخیں سنائی دے رہی تھی. اندر داخل ہوتا ہی حکم کے تحت اس نے کوئی چیخ نہیں ماری یا کچھ نہیں کہا، لیکن دروازے تک وہ چیخیں مارتا ہوا ہے. یہ لایا گیا کہ تاکہ پتہ چل جائے کہ اس کے اوپر بیت کیا رہی. ٹھیک ہے، تو فیض تو انکوائری کے دوران پسینے ہو گیا تھا. اس نے تو طوطے کی طرح بولنا ہے، بھائی یہ رؤف حسن بول کے آیا نا، یہ عروبہ کمل سارا ڈیٹا دے کے آئی ہے نا، یہ احمد وکاس جنجوعہ سارا کچھ کر کے آیا ہے نا. اور بہرحال ایک میری دعا ہے، آپ میری اس دعا کے اندر شریک ہو جائیے. اور دعا یہ آپ نے کرنی ہے کہ اللہ کرے عدالتیں اسی طرح سے اندھا دھند، یہ عدالتوں کے اندر سارے ججز اس وقت 1-2 کے علاوہ 3-4 کے علاوہ سارے ججز وہ ہیں جن کو فیض نے پرسنلی اوبلائز کیا ہوا تھا، جن کو فیض کالز کرتا تھا. ان کالز کا ڈیٹا مل گیا ہے، ڈیکوڈ ہو گیا ہے. یہ ان کو کال کر کے ایک ایک فیصلے کے بارے میں ڈکٹیٹ کرتا تھا. ان کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، اللہ کرے یہ ججز ایسے ہی ریلیف دیتے رہیں، پی ٹی آئی کو ایسے ہی ریلیف دیتے رہیں. دعا کیجئے، کیونکہ یہ ایسے ہی ریلیف دیں گے تو ان کا بیڑا غرق ہوگا اور ان کے ان عہدوں سے جانے کی راہ ہموار ہوگی. اگر یہ درمیان میں یو ٹرن لے گئے تو یہ پھر لینجیں جو ہیں یہ پاکستان کے نظام کے اوپر مسلط رہیں گی. تو ہونا ان کے ساتھ کیا ہے وہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا. اللہ کرے یہ اسی طرح ون سائیڈڈ ٹرین اندھا دھند بھگاتے رہیں، گڈ ٹو سی یو کہتے رہیں، ٹھیک ہے، مینڈیٹ کی بات کرتے رہیں، اور پی ٹی آئی پٹیشنر نہ بھی ہو تو اس کو جا کے تو یہ سیٹیں عطا کرتے رہیں. دعا کریں کہ یہ اسی ٹریک کے اوپر قائم رہیں. ٹھیک ہے نا؟ ہاں، ثبوت اگلوں نے نہ، ٹھیک ہے نا، میں نے کچھ نہیں کہا، میں عدلیہ کا دل سے احترام کرتا ہوں. ٹھیک ہے، پہلے انہوں نے نوٹس بھجوایا ہے ایف آئی اے کے ذریعے میں. ٹھیک ہے، ہاں، وہ بھائی آپ ان کے بارے میں بات کریں تو وہ نوٹس بھجوا دیتے ہیں بھائی، اور خود بھی سامنے نہیں آتے، ایف آئی اے کو استعمال کرتے ہیں. نوٹس بھجوایا ہوا تو کی ضرورت ہے ہمیں کسی نے پنگا لین دی. لیکن دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کرے یہ ایسے ہی کرتے رہیں، ایسے ہی اندھا دھند کرتے رہیں، انصاف، اور پھر ان کے ساتھ بھی انصاف. ٹھیک ہے، اللہ سے انصاف نہیں مانگنا چاہیے، عدل نہیں مانگنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے رحم مانگنا چاہیے. چونکہ انہوں نے خود بھی انصاف خراب کیا ہے اور اب خود بھی انصاف کے یہ منتظر ہوں گے تو پھر انصاف ہوگا. عدل کریتے تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے ہو، عدل کریتے تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے ہو، کرم کریتے بخشے جاون میں ورگے مکالے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.